بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو 13ویں سال ہوئی ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے ذوالحج میں، ایام تشریق میں یہ بیعت ہوئی۔ میں نے پچھلے جمعے اس کی تفصیل بتائی۔ اس بیعت کے فوراً بعد آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ بھئی جس جس کا رخ بنتا ہو، جس جس کی سمجھ میں آتی ہو، وہ مدینہ ہجرت کر جائے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم آ گیا ہجرت کا، اور خود آپ نے بھی اس کی اجازت فرما دی۔ یہ ہجرت اب فرض ہو گئی، جیسے نماز فرض ہو گئی، فرض عین بنے۔ جتنے لوگ ہیں سب نے چھوڑ کے مدینہ جانا۔ تب ذوالحج کے بعد صحابہ نکلنا شروع ہوئے، ایک ایک، دو دو، پانچ پانچ، تین تین، جس کا جیسے جیسے رخ بنتا گیا نکلتے گئے۔ سب سے پہلے ابو سلمہ بنو مخزوم سے، ابو سلمہ بن عبد العزیٰ، یہ حضور کے رضائی بھائی ہیں۔ انہوں نے اور حضور نے مل کے ایک خاتون کا دودھ پیا۔ ابو سلمہ ان کا نام رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیگم ہے ام سلمہ، جو بعد میں حضور کی بیوی بنی اور ازواج مطہرات میں سے مشہور صحابی ہے۔ ایک ان کی بیٹی تھی یا بیٹا تھا، بعض روایات سے بیٹی ملتی ہے، بعض روایات کے مطابق بیٹا ہے۔ سلمہ یا بیٹے کا نام تھا یا بیٹی کا نام تھا، اسی سے وہ ام سلمہ تھیں اور باپ ابو سلمہ۔ سب سے پہلے ہجرت کی ابتدا یہ ابو سلمہ نے کی، جو حضور کے رضائی بھائی، رضاعت اکٹھے۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کر جانا ہے۔ ان کی ہجرت کی ایک بڑی دکھی داستان ہے۔ اب وہ اتنی داستانوں میں لگے تو بات بہت پھیل جائے گی، ہمیں تو سیرت پہ رہنا ہے، پھیلانا مقصود نہیں۔ انہوں نے بڑے کرب کی ہجرت کی، اور جس دن یہ صبح نکلے ہیں اس دن مکے میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا۔ لوگ اپنا اپنا گھر چھوڑ کے جانے لگ گئے۔ اپنا گھر چھوڑنا ایک بڑا کام، سرداروں کو اپنے ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ کیا شروع ہو۔ اب کچھ بات پہلے سے سرداروں میں چل رہی تھی، کیونکہ ان کو یہ بھنک پڑ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب والوں کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ پریشان اس بات سے بھی تھے کہ ہم شام سفر کے لیے جاتے ہیں، ملک شام تجارتی سفر ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے قافلے جاتے ہیں، وہ یثرب سے گزر کے جاتے ہیں۔ اگر کہیں محمد اور یثرب والوں کی ایک ہو گئی بات تو ہمارا راستہ بند ہو جائے، اس لیے بھی ان کو یہ پریشانی۔ خیر یہ ابو سلمہ نکلے تو ان کو روک لیا انہوں نے۔ جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی نہیں جانے دیں۔ جو اپنے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا تو جہاں جاتا ہے چلا جا، تیرا بچہ نہیں جائے گا، بچہ ہمارا ہے۔ انہوں نے بچہ روک لیا۔ سسرال والوں نے ام سلمہ کو روک لیا تو ابو سلمہ اکیلے رہ گئے۔ یہ اکیلے ہجرت کر کے، بیوی کہیں رہ گئی، بچہ کہیں، کنبا ہی ٹوٹ گیا۔ بیوی کو کوئی اور لے گئے، بچے کو کوئی اور لے گئے، اور ابو سلمہ اکیلے مدینہ چلے۔ پھر بڑی مشکل سے یہ ام سلمہ 1 سال روتی رہیں، بڑا پریشان رہیں۔ روز آ کے بیٹھ جاتی تھی حرم کے قریب، روتی دھوتی رہتی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر، بیٹے کو یاد کر۔ پھر 1 سال بعد کسی کو رحم آیا، اس نے پھر بات چلائی کہ یار اس کو بھیجو، اس کے خامند اور اس کے بچہ اس کو دو، تم نے کیا اس کو عذاب میں ڈالا؟ وہ تو ہجرت کر گیا جس نے کر کے جانی، جس کو روکنے کے لیے تم نے ان کو تکلیف دی۔ پھر ام سلمہ نے ہجرت کی ہے اپنے بچے کو لے کے، اور یہ مدینہ پہنچی 1 سال کے بعد۔ وہ کیسے پہنچی وہ بھی ایک داستان ہے۔
ایک ہجرت کے ابواب میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ دوسرا جو مشہور ہجرت ہوئی ہے صحابہ میں وہ حضرت عمر کی ہوئی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر، عیاش اور ربیعہ، یہ تین لوگ، ہشام ہیں یا ربیعہ، یہ تین لوگ، ہشام ہیں، عمر ہیں، عیاش ہیں اور ہشام، یہ تین لوگ ہیں۔ انہوں نے اکٹھے پروگرام بنایا کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے، اور وقت طے کر لیا فلاں وقت میں مکے سے باہر فلاں جگہ پہ ہم اکٹھے ہوں گے، جو پہنچ گیا وہ ہجرت پہ نکل جائے گا، جو رہ گیا سو وہ رہ گیا۔ تو تین لوگ یہ تھے، ان کا مشورہ ہوا۔ خیر یہ حضرت عمر کی ہجرت کی روایت حضرت علی نے بیان کی، علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس دن عمر نے ہجرت کرنی تھی، ہم سب نے جتنوں نے بھی ہجرت کی ہم نے چھپ کے ہجرت کی ہے، چھپ چھپ آگے نکلے ہیں، سوائے عمر کے کہ جس دن اس نے ہجرت کرنی تھی یہ اپنا سارا اسلحہ لگا کے، اپنی کمان اور تلوار اور تیر اور نیزے میزے سب باندھ کے، جو اس وقت کا اسلحہ تھا وہ سارا اسلحہ اپنے اوپر لگا کے اپنے گھر کو کواڑ کو بند کر کے حرم میں، اور آ کے اعلان کیا جس نے بچے یتیم کروانے، جس نے بیوی بیوہ کروانی ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو بیٹھ کے روئے اور وہ دنیا میں نہ ہو، تو آ جائے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے یوں ہجرت کی رضی اللہ عنہ۔ ایک صہیب رومی کی ہجرت ملتی ہے، ان کو روکا کہ نہیں جانا تم نے، کیونکہ یہ مکے کے نہیں تھے، یہ روم سے آئے اور غلامی میں تھے، اور غلام سے یہاں مکے میں آ کے آزاد ہوئے، اور پھر آزادی کے بعد تجارت شروع کی تو اللہ نے بہت مال دی صہیب رومی کو، اللہ نے بہت مال۔ تو مکے والوں نے جاتے ہوئے کہا تو یہاں کا نہیں ہے، تو روم سے آیا تھا، تیرے پاس جب تو آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، تو غلام تھا، یہ سارا کچھ تو نے یہاں سے کمایا ہے، اب جا رہا ہے تو ہم نہیں لے جانے دیں۔ اور کہنے لگے اچھا اگر ایک ڈیل کر لو۔ کہا کیا ہے؟ کہا جو میں نے کمایا ہے سب تمہارا، مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو ہمیں سب کچھ دے کے جاتا تو چلا جاتا۔ تو صہیب رومی نے سارا کمایا پونجی اٹھا کے ان کو پکڑا اور خالی ہاتھ مکے سے مدینہ چلے۔ جب مدینہ پہنچے اور آپ کو اطلاع ملی ہے صہیب رومی کی ہجرت آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، آپ کو جا کے مدینہ میں انہوں نے بتایا رسول اللہ مجھے روکا تھا اور میں اپنا سارا مال دے آیا ہوں اور آگے حکم پورا کر دیا ہے، جو لگتا تھا میں لگا دیا، چونکہ ہجرت کرنا حکم تھا۔ تو آپ نے فرمایا ربح صہیب، صہیب کی تجارت بہترین، ایک نمبر، اس نے بہترین تجارت کی، نفع بخش، نفع اٹھایا اس نے اپنی تجارت سے۔ یوں صحابہ کی ہجرتیں ملتی ہیں، سیرت میں بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ ذوالحج گزرا ہے اور محرم گزرا ہے اور سفر گزرا، یہ 3 مہینے گزرے۔ ربیع الاول کی 1 تاریخ سیرت میں ملتی ہے، سوموار کا یا جمعرات کا دن تھا، دارالندوہ میں قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ دارالندوہ ان کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس، مشوروں کے لیے بنائی ہوئی تھی جگہ، وہاں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، مکے کے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہاں جمع ہوتا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی یہ ساری وہاں جمع ہوتی، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اس وقت تک جبیر بن مطعم بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ شامل تھے، ابو البختری ہیں اور ربیعہ ہے، عتبہ ہے، بہت سارے لوگ سرداران مکہ یہ وہاں جمع ہوئے کہ یہ تو آہستہ آہستہ مکہ خالی ہو رہی، جو گھر دیکھو اس کو تالا ہے، جو گھر دیکھو اس میں بندہ کوئی نہیں ہے، کہاں ہیں جی وہ جا چکے ہیں، مدینہ چلے گئے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، کوئی فیصلہ کن کام ہونا چاہیے، یوں تو ہم کمزور پڑتے جائیں گے، ہر چیز میں ہم ان کو چھوڑتے جائیں گے اور یہ کرتے جائیں گے۔ تو یہ سب دارالندوہ میں جمع ہوئے، وہاں ایک بوڑھا آیا جو مکے والوں میں سے نہیں ہے اور مکے والوں کو کوئی اس کا تعارف بھی نہیں۔ اس نے اپنی بڑی چودھریوں والی جو اس وقت کے سرداروں کی بڑی پوشاک ہوتی تھی اسپیشل قسم کی وہ پہنی ہوئی ہے، لباس پہنا ہوا ہے،
سردار نظر آتا ہے اور بڑی وجاہت والا ہے، ایک بابا جی ہیں جو بڑے شکل سے بڑی عقل مند نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد کا سردار ہوں، مکے سے گزر رہا تھا تو یہاں تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھا ہوں، تم کیوں جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم تو مشورہ کرنے لگے۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، تو تمہارے لیے جو بہتر بات سمجھ آئے گی تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ابلیس تھا اور اس بابا جی کی شکل میں مشورہ شروع ہوا۔ کسی نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کسی کمرے میں بند کر، قید کر، نہ یہ کسی سے ملے، نہ ملاقات کرے، نہ یہ سارا کچھ ہو جو اب ہو رہا۔ تو وہ شیخ، میں تفصیل نہیں تیزی سے گزارتا ہوں، وہ شیخ نجدی کہنے لگا، نجد سے، وہ کہتا تھا میں نجد سے آیا ہوں، کہنے لگا نہیں یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھی بہت فدائی قسم کے لوگ ہیں، وہ کمرے کا دروازہ توڑ کے نکال لیں گے اور لڑائی پڑ جائے گی، تم پہلے لڑائی سے ہی تو چل رہے ہو، آپس کے تفرقے سے ہی تو تمہارا یہ کام ہوا، تو تم یہ کام نہیں کرو، اس سے فائدہ نہیں ہو، وہ زور پکڑ جائیں گے۔ کہا پھر کیا کریں؟ تو کسی نے کہا ان کو مکے سے نکال دو، جلا وطن کر دو، جب یہ مکے میں ہی نہیں رہے گا تو کہانی نہیں رہے گی، سارا یہ جو اتنا قصہ بن گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور شہر میں جا کے اپنا ڈیرا کر لیں گے، بسا لیں گے۔ وہ شیخ نجدی کہنے لگا نہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا کلام بڑا میٹھا ہے اور اس کی بات بڑی خوبصورت ہے، وہ دل کھینچ لیتی ہے، یہاں سے تو نکال دو گے، جس شہر جائے گا وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لے گا اور مل کے تم پہ حملہ کرے گا، تم پھر تباہ ہو جاؤ، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا میرے پاس ایک رائے ہے کہ سب مل کے اس پہ حملہ کریں، اس کو قتل کرنے کے لیے قاتلانہ حملہ کریں۔ جب ہم سارے قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے تو ہم میں سے کسی ایک پہ اس کا قتل نہیں پڑے گا، ہم 18-20 قبائل کے لوگ یہاں جمع ہیں، ہم جب اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے تو کسی ایک پہ محمد کا قتل تو آئے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخر میں بات دیت پہ آئے گی، لین دین ہو جائے گا، پیسے لے لو اور قتل چھوڑ دو۔ جب دیت پہ بات آئے گی تو سارے قبیلے تھوڑی تھوڑی دیت اپنے پہ تقسیم کر لیں گے، تو یہ کوئی اتنی بوجھ کی بات نہیں، تو ہم سارے مل کے دیت دے دیں گے، معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو وہ شیخ نجدی کہنے لگا القول قول ھذا، یہ جو رائے ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ تو نے کہا یہ کب کیا جائے؟ ابو جہل کہنے لگا 10 دن کو بھی کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے، آج ہی کرو پرا مکاؤ کا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ آج رات ہم اس کے گھر پہ حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کریں گے، اور پھر دیت ہم سب مل کے ادا کر دیں گے۔ بنو عبد مناف ظاہر ہے 18 قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکتے، اور دیت کسی ایک پہ آئے گی نہیں تو معاملہ گول ہو جائے۔ یہ بات طے ہو گئی، ادھر یہ دار الندوہ میں مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا، اور ادھر جبریل علیہ السلام حضور کے پاس اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، یہ کفر والوں نے مشورہ کیا ہے کہ تجھے قید کریں، او یقتلوک او یخرجوک، یا تجھے قتل کر دیں گے یا تجھے مکے سے نکالیں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی چالوں کو تو کوئی نہیں پہنچتی، اللہ کی تو چالیں بڑی بہترین ہیں۔ یہ آیات لائے اور فرمایا کہ آپ کو اجازت ہو گئی ہے، آپ بھی ہجرت کر دیں۔ یہ یکم ربیع الاول کی کہانی، کہا آپ بھی نکل جائیں، اور 2 آیتیں بتائیں جبریل نے کہ جب آپ نکلیں تو یہ 2 آیتیں آپ پڑھتے رہیں۔ ایک فرمائی قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، آپ کہیں کہ یا اللہ باعزت طور پہ مجھے یہاں سے نکال، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، باعزت طور پہ مجھے یہاں سے نکال، اور آگے جا رہا ہوں وہاں باعزت طور پہ مجھے داخل فرما، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میری مدد نصرت فرما۔
ایک یہ دعا ارشاد فرمائی، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ جب آدمی کو خطرہ ہو، خاص طور پہ دشمن کا یا کسی ایسے فرد کا جو غالب آ سکتا ہے اور آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے اس کے شر سے، تو یہ بہترین دعا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق وآخرین۔ بعض علماء نے اس کو کسی بھی جگہ کسی بستی علاقے میں داخل ہونے کی دعاؤں میں بھی لکھا ہے کہ جب آپ کسی بستی میں داخل ہونے لگے ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس علاقے کے لوگ اس پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ بازار جا رہے ہیں تو بازار میں داخل ہوتے اس دعا کو پڑھیں، کوئی تاجر آپ کو دھوکہ نہیں دے، کوئی آپ کی جیب نہیں کاٹ سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایسی بہترین دعا۔ ایک یہ ارشاد فرمائی۔ دوسرا سورۃ یاسین کی آیت بتائی، فجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ آپ ان دونوں آیتوں کو پڑھتے رہیں اور آپ کو اللہ نے اجازت دے دی ہے آپ ہجرت کریں۔ تو عین دوپہر کے وقت میں، یہ روایات بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہم اپنے گھر میں تھے کہ حضور علیہ السلام نے سر پہ چادر ڈالی ہوئی اور منہ چھپایا ہوا، اور حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے دور سے دیکھ کے فرمایا خیریت ہو، یہ ٹائم آنے کا ہے نہیں، پتہ نہیں کیوں آ رہا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ فرمایا ابوبکر یہ سب کو گھر والوں کو اٹھاؤ، میں نے بات کر۔ تو حضرت ابوبکر نے ادھر ادھر دیکھا، کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں یا میری گھر والی ہے، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے باہر جا کے کچھ بتانا ہے، آپ بے فکر ہو کے بتا۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر مجھے اجازت مل گئی ہجرت کر جانے کی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم؟ آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ جانا، کیونکہ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون جائے گا، تو جبریل نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ابوبکر جائیں رضی اللہ عنہ۔ تو ابوبکر اس بات پہ اتنا خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بہت چھوٹی تھی، حضرت عائشہ کا تو بچپن تھا، 9 سال کی عمر میں تو مدینہ جا کے رخصتی ہوگی، مطلب بہت چھوٹی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ خوشی سے بھی روتا ہے۔ بھیا آج تک جس کو دیکھا تھا وہ غم میں روتا ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا خوشی کے آنسو رو رہا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں 3-4 مہینے سے، ان کو اور ہجرت کی نیت سے ہی پال کے رکھی، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ 1 اونٹنی آپ لے لیں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور 1 اونٹنی میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اور ہم دونوں جب آپ ارشاد فرمائیں ہم نکل جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر میں یہ ہدیہ قبول نہیں کروں۔ اللہ کیا یہ ہدیہ قبول ہی نہیں؟ حالانکہ حضرت ابوبکر کے 100 احسانات، 100 جگہوں پہ اپنے دین کے لیے نبی کے لیے بہت کچھ دیا ہے اور آپ نے قبول فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابوبکر کے رضی اللہ عنہ، کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے لے کے دوں گا۔ تو ابوبکر سے بہت کچھ لیا ہے، اس موقع پہ فرمایا میں تیرے سے ہدیے میں آنے والی اونٹنی قبول نہیں کروں۔ کہ رسول اللہ کیوں؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت اتنی بڑی عبادت تھی کہ آپ چاہتے تھے میری جان تو لگے گی، میرا مال بھی اس میں لگنا چاہیے، اس لیے ابوبکر سے ملنے والی اونٹنی قبول نہیں فرمائی، اپنا مال لگایا، اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ آپ نے ابوبکر سے بھی اس میں شرکت کو قبول نہیں کی۔ آپ نے وہ اونٹنی حضرت ابوبکر سے خریدی، 800 درہم میں یہ 2 اونٹنیاں آئیں گی، 400 درہم میں حضرت نے 1 اونٹنی حضرت ابوبکر سے لی، اور آپ نے یہ 2 اونٹنیوں کو طے فرمایا کہ ان پہ ہم ہجرت کریں گے۔ عبداللہ اریقط ایک بدو تھا مدینے میں، وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا، آپ نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر نے یہ دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کی، وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اور بعد میں بھی سیرت نگاروں کے ریکارڈ میں نہیں ہے یہ بات کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، کوئی پتہ نہیں۔
حضرت ابوبکر نے عبداللہ اریقط کو بلا کے یہ دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کی، کہا ہم نکلیں گے فلاں فلاں دن، تو نے یہ دونوں اونٹنیاں لے کے فلاں جگہ پہنچ جانا ہے، غار کا بتا دیا، غار ثور کا، کہ وہاں پہنچ جانا، وہاں سے ہم آگے نکلیں گے اور مدینہ جائیں گے۔ یہ بات عبداللہ کو نہیں بتائی کہ ہم نے مدینہ جانا، اور گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں جانا، بس یہ بتایا کہ ہم نکل جائیں گے، اور رات کا طے کر دیا کہ آج رات ہم نکلیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور ساری امانتیں جو کچھ مکے میں آپ کے پاس لوگوں نے رکھوایا ہوا تھا، جو معاملات، مالی معاملات سارے وہ حضرت علی کے حوالے کیے اور روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے دنوں پہ اس کی تفصیل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین سے یہ وابستگی نصیب فرمائے، اپنا جان اپنا مال لگا کے اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنائے۔ سنت